میں ملتمس ہوں محمد سبتین رضا ولد محمد قیصر، آسن ماڈل ڈگری کالج، چک نمبر 476، گاف بے سمندری، فیصل آباد۔ وہ آئیں اور اپنے معاہد حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام محترم سامعین، میرے ہم سخن ساتھیوں اور مسند انصاف پر جلوہ آرا منصفین اکرام، آج اس ادارہ دارالعلوم جامعہ فیضیہ تاندیاوالا میں منعقد ہونے والی آل پاکستان ختم نبوت کی اس تقریب سعید میں میرا موضوع سخن ہے ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، ہمارے علماء و کابرین اہل سنت تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیشہ ہی کوشاں رہے ہیں، تو انہی علماء کے توسل سے آج میں آپ سب کے سامنے مسئلہ ختم نبوت کو اور اس کے دلائل کو دہرانا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کہتے ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے ذلی ہو یا بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر فرمایا، جس کی تائید خدا کا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں فجئتو انا فاتممتو تلک اللبینتی، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کرتی۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ربی لم یزل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی تفسیر خدا کا علیہ السلام یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیات حلال و حرام، اگر اس آیت کے بعد کسی اور حکم کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ سامعین محترم، یہاں یہ کہنا تو بنتا ہے کہ اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، اور جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، اور جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسواہ جہنم کی وعید۔ سامعین محترم اور
محترم سامعین، قرآن مجید کے بعد جب میں نے کتب احادیث میں ختم نبوت کے موضوع کو کھولا تو ابو داؤد میں لکھا پایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابن ماجہ میں لکھا پایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ترمذی شریف میں لکھا پایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ صحیح مسلم شریف میں لکھا پایا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ بخاری شریف میں لکھا پایا قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ اشم رسالت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامۃ فقط کفرا۔ انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ 202 میں لکھتے ہیں دعوی النبوتی بعد نبی جنا کفرن بالاجماع۔ اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اشمع رسالت کے پروانوں، ہم یہ برملا اعلان کرتے رہیں گے کہ قادیانی کافر ہے، ختم نبوت کا انکاری کافر ہے، کہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان تو علم پہ فدا جان کریں گے۔ کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ اگر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ قذاب ہو تو میرے آقا کے غلام صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ اس قذاب کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آج کے دور کا کوئی مرزا قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا قذاب ہو تو میرے آقا کا غلام آج بھی پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث میر المجاہدین حضرت بابا جی خادم حسین رضوی کے زیر سایہ اس قذاب کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، اور میرے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جناب صدر، میں اپنے ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔